الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الازکیاء واصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ آپ حضرات تھکے ہوئے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارا جسم اللہ کو سجدے کرتے کرتے اور اس کی یاد میں تھک رہا ہے، یہ ہماری سعادت ہے۔ رمضان کے مہینے میں صرف آپ نہیں تھک رہے، بہت دنیا تھک رہی ہے، لیکن یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو کرتے کرتے تھک رہے ہیں۔ اور جنہیں ذرا سی بھی اللہ سے محبت ہوگی نا، ذرا سی بھی اللہ سے محبت ہوگی تو انہیں اس تھکن میں بھی مزہ آتا ہے۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے اور پھر اس محبوب کو پانے کے لیے، محبوب تک پہنچنے کے لیے، محبوب کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ تھکتا ہے تو اس تھکنے میں بھی اسے مزہ آتا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے لیے جو بھوکا رہنے میں مزہ ہے وہ پیٹ بھرنے میں نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ استحضار ہو۔ ویسے ہی تھک رہا ہے تو اس تھکاوٹ سے بیزاری ہوگی، اور اگر یہ استحضار ہو کہ اللہ تیرے لیے تھک رہا ہوں، تیرے لیے، تو اس تھکن میں بھی مزہ آئے گا۔ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور صبح سے لے کے اب تک کا جو ٹف شیڈول گزرا ہے، عمل ہی عمل، عمل 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 عمل، چل سو چل، اب تک بھی چل رہے ہیں۔ پھر 3:30 بجے پھر چاچا فیض محمد صاحب کھڑے ہو جائیں گے، کہاں ہیں؟ 3:30 بجے پھر یہ کھڑے ہو جائیں گے، جاگو۔ تو اب یہ جو ٹائٹ شیڈول ہے نا ہمارا، اس میں انسان تھک تو جاتا ہے، ظاہری بات ہے، لیکن آپ ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا توجہ کریں گے نا، جب توجہ اللہ پہ جم جائے تو پھر اللہ سے کہیں یا اللہ تھک گیا ہوں تجھے راضی کرتے کرتے، تھک گیا ہوں تجھے مناتے مناتے، تھک گیا ہوں تجھے تلاش کرتے کرتے، تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہوں، اب تو راضی ہو جا۔ تو یقین جانیے آپ ایسے محسوس کریں گے جیسے آپ نے کچھ کیے ہی نہیں، اتنی طبیعت میں بشاشت آ جائے گی۔ ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور، مولانا علی میاں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب کے ساتھ مولانا منظور نعمانی بھی شاید تھے، میوات جا رہے تھے، تو سفر تھا بیل گاڑی کا سفر تھا۔ تو بیل گاڑی کا سفر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب وہ چڑھائی آئی نا، تو بیل گاڑی والے نے کہا مولوی جی آپ اتر جائیں، آگے گاڑی چڑھ نہیں سکتی، آپ پیدل چلیں، میں بھی گاڑی لے کے آتا ہوں۔ تو مولانا الیاس صاحب، مولانا ابو الحسن علی ندوی اور مولانا منظور نعمانی پیدل چڑھائی پہ چڑھے،
جب چڑھائی پہ چڑھ چکے تو ایک درخت تھا، بیل گاڑی آہستہ آہستہ آ رہی تھی۔ جب پہنچ چکے نا تو مولانا علی میاں کہتے ہیں اوپر پہنچتے ہی ہم تو جا کے لیٹ گئے درخت کے نیچے سانس لینے کے لیے کہ سانس پھول رہا تھا اور تھک گئے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوں ہی چڑھائی پر چڑھے، حالانکہ سب سے کمزور یہی تھے، لیکن جوں ہی چڑھائی پہ چڑھ چکے درخت کے نیچے پہنچے تو اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہوئے۔ مولانا علی میاں کہتے ہیں جب مولانا الیاس صاحب نے سلام پھیرا تو چہرے سے لگ رہا تھا جیسے ان کو کوئی تھکن ہے ہی نہیں۔ پھر فرمانے لگے مولوی صاحب تھک گئے آپ لوگ؟ مولانا علی میاں سے، مولانا منظور نعمانی سے مولانا الیاس صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب آج تھک گئے آپ لوگ؟ کہاں حضرت بہت تھک گئے۔ فرمایا صحابہ روزانہ اس سے زیادہ تھکتے تھے۔ آپ علیہ السلام جہاں اپنے آپ کو دعوت میں تھکاتے تھے وہاں اپنے آپ کو عبادت میں بھی تھکاتے تھے۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اے میرے نبی یہ قرآن ہم نے اس لیے تھوڑی اتارا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں، یہ تو ہم نے انسانوں کی یاد دہانی کے لیے اتارا ہے۔ آپ علیہ السلام اتنا لمبا قیام، اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ اپنے کام کو کرتے کرتے، اپنی عبادت کرتے کرتے تھکنے کی سعادت دے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ساری زندگی ہم تھکے ہوں گے تو کماتے کماتے تھکے ہوں گے، مزدوریاں کر کے تھکے ہوں گے، فیکٹریوں میں نوکریاں کر کے تھکے ہوں گے، دکانیں چلا کے تھکے ہوں گے، کھیتی باڑی کر کے تھکے ہوں گے۔ کیا قسمت ہے ہماری اور کیا نصیب ہیں ہمارے کہ آج ہم اللہ کے لیے تھک رہے ہیں۔ تو اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو سوچ سوچ کے مزے لیتے رہیں۔ اس کو سوچ سوچ کے کیا کرتے رہیں؟ اس کو سوچ سوچ کے کیا کرتے رہیں؟ مزے لیتے رہیں۔ اے اللہ تیرے لیے۔ آپ علیہ السلام غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تو شہداء میں چکر لگا رہے تھے کون کون شہید ہو گیا دیکھ رہے تھے۔ تو ایک صحابی تھے عمارہ ابن زیاد انصاری، عمارہ بن زیاد انصاری تھے، ان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بالکل آخری سانسوں میں ہیں اور ان کی روح بالکل اب نکلنے والی ہے۔ تو آپ علیہ السلام ان کے قریب چلے گئے، آپ سمجھ گئے کہ اب بس یہ جانے والے ہیں۔ تو آپ نے کہا عمارہ کوئی وصیت ہو تو بتاؤ، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو حضرت عمارہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، زبان سے کچھ نہیں کہا، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، زخموں سے چور ہوئے تھے۔ تو ذرا تھوڑا سا گھسٹ کر اپنی طاقت کو جمع کیا اور تھوڑا سا گھسٹ کر آپ علیہ السلام کے قدموں کے قریب ہو گئے، اپنا رخسار حضور کے پاؤں پہ رکھ لیا اور حضور کے قدم شریف پر رخسار رکھتے ہی روح پرواز کر گئی۔ محبت ہو نا تو جان دینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ جب اللہ نبی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر یہ تھکنا تو کچھ بھی نہیں ہے، اپنی گردن کٹا دینا، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دینے میں بھی انسان کو مزہ آتا ہے۔ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا فضائل اعمال میں کہ جب حضرت حرام کو جبار بن سلمہ شخص نے، جبار بن سلمہ ایک کافر ہے، اس نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو برچھا مارا
اتنا زور کا برچھا مارا کہ یہاں سے لگا اور ادھر سے نکل آیا اور شہید ہو گئے، مگر گرتے گرتے فرمانے لگے فزت واللہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو جبار بن سلمہ جو قاتل تھا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل تھا، اس نے کہا کامیاب ہو گیا کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کیا کہا اس نے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جنت کی کامیابی بتا رہا تھا۔ کہنے لگا اچھا، اگر یہ راستہ اتنا مبارک ہے کہ اس سے جنت ملتی ہے تو پڑھاؤ مجھے بھی کلمہ، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یعنی حضرات صحابہ کرام کا جینا تو ہدایت کا ذریعہ تھا ہی، ان کی موت بھی ہدایت کا ذریعہ تھی، ان کی موت بھی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت میں یہ سب تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہے اگر دل میں محبت ہو تو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک اپنے دین کے لیے، اپنی رضا کے کاموں میں تھکتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔